السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجیے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے کہا کہ غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا، یہ بات اس نے بار بار کہی، کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی جواب دیا۔ وہ کوئی اور وصیت طلب کرنا چاہتا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی وصیت کیجیے۔ اس سے ایک تو اس شخص کی ذاتی صورتحال ایسی ہوگی، اور دوسری یہ کہ اس نصیحت کی اہمیت کے پیش نظر کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے بار بار ایک نصیحت پر تاکید کرنا اور اس کا تکرار کرنا اس عمل کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت معتدل رہنا چاہیے۔ جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ غصے سے انسان خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا، لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، یعنی کہ غصہ نکال نہیں سکتا۔ اور ایک وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا ہے، یعنی اپنا غصہ کسی پر بھی نکال سکتا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ بھی تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود۔ ایک دوسری روایت جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، دو لوگ تھے جو آپس میں الجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور رگیں پھولی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کے غصے کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ وہ یہ پڑھ لیں، تعوذ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھی کہ تم تعوذ پڑھو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ تمہارا غصہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب انسان غصے سے بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، اور اگر کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ زائل نہ ہو تو وہ لیٹ جائے۔ یعنی کہ 4 طریقے بتائے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے کے۔ نمبر 1 کہ آپ خاموش ہو جائیے، تعوذ پڑھیے، بیٹھ جائیے یا پھر لیٹ جائیے۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں جو غصے کو کم کر دیتی ہیں۔ لہٰذا غصے کو نافذ کرنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے تاکہ غصہ ختم ہو جائے، کیونکہ غصے میں انسان ایسے کام کر لیتا ہے کہ بعد میں اس کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں قرآن مجید نہیں ہے، قرآن مجید نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ 2 رکوع، 4 رکوع، آدھا پارہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ ڈیلی کی بنیاد پر، روز کی بنیاد پر وہ قرآن پاک نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی زندگی کا نور اس سے روٹھ گیا ہے۔ بس اگر تم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتے۔ تم قرآن پاک کو اپنے ساتھ اپنی زندگی میں اس طرح سے داخل کر لو کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ قرآن کی تعلیمات جڑی ہوئی ہوں۔ کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو، ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ سینہ ایک قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو باقاعدہ یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کر لینا چاہیے، جس طرح صورت واقعہ ہے، صورت یاسین شریف ہے، جسے قلب القرآن کہا گیا ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا دل۔ 1 مرتبہ صورت یاسین شریف پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص
اپنے دن کا آغاز سورۃ یاسین سے کرتا ہے تو سارا دن وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لے تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تاکید کی گئی ہے کہ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھا کرو۔ لہٰذا قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے۔ یہ بدبختی سے بچاتا ہے، قبر میں روشنی لاتا ہے، اجالے لاتا ہے۔ اگر ہمارے ہاں چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے تو اس کا سبب صرف یہی ہے کہ ہمارا رجحان تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات سے دور کر لیا ہے۔ جب تک مسلمان قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے وہ زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، اور جب وہ قرآن کی تعلیمات کو بھول جائیں گے، قرآنی تعلیمات کو بھول کر دنیا کی ہوس میں لگ جائیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔